میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے میرے انصاری صحابی، تیرا سوال کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا جس کا جتنا اعلیٰ اخلاق ہے اتنا وہ بہترین ہے۔ یا رسول اللہ دوسرا سوال یہ ہے، سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ زیرک کون ہے؟ چلاک ہوشیار کون ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ چلاک ہوشیار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اگر اس کو ہم سمجھانا شروع کر دیں 4 سال کے بچے کو کہ بھئی تیری شادی ہوگی، تیرا اپنا ذاتی گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کو سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی نا، نادان ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ اس عمر میں ڈلتا ہے، جو عمر گزارتا ہے، سارا کچھ اسے خود بخود سمجھ آتا ہے۔ اسی طرح صبح و شام ہم موت کا تذکرہ کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں سمجھ نہیں آتی جب تک دل میں ایمان کامل نہ ہو۔ جتنا ایمان کامل ہوتا جائے گا، جتنا ایمان بڑھتا جائے گا، اتنی موت کی یقین دہانی زیادہ ہوتی جائے گی، اور یہ تبھی ہوگا جب موت کا تذکرہ بندہ کرے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ تھوڑے سے ہمارے پاس کچھ آ جائے نا جی، تھوڑے سے پیسے آ جائیں، کوئی چیز آ جائے، تھوڑی سی خوشی آ جائے تو ہم موت کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نبیوں کے واقعات ذکر اس لیے کیے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے اور اپنا عقیدہ سنوارے، اپنا عمل سنوارے۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، خود بھی نبی ہے، والد بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے۔ اتنا اللہ رب العزت نے نوازا ہے کہ پردادے سے لے کے سارے والد، دادا، پردادا خود نبی ہے۔ اور 40 سال کے بعد جس وقت جدائی ہوئی یعقوب علیہ السلام سے، اللہ رب العزت نے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو۔ جس وقت تخت مصر پہ بیٹھے نا، اب وہی بائی جو کنویں میں ڈالنے والے تھے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری رعایا بیٹھی ہوئی ہے، والدین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب لوگوں نے واہ واہ کی۔ واہ واہ تو کرنی تھی نا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت میں معراج کی رات عرش پہ گیا، فرمایا میں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو میری زبان سے بھی نکلا واہ سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنا حسن دیا ہے، ساری دنیا کو آدھا حسن دیا اور آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا، اتنا حسن۔ اب ظاہر ہے حسن بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس وقت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام سب کو دیکھتے ہیں، سارے سبحان اللہ کہہ رہے، واہ واہ کہہ رہے، اس وقت فوراً ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا ربی، اے میرے رب، اللہ اکبر، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے یا الہ رب العالمین، تو نے مجھے بادشاہی عطا کی، تو نے مجھے علم عطا کیا، نبوت عطا کی، یہ ساری چیزیں تو نے مجھے عطا کی، اب میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ بادشاہی بھی ہے، وزیر و مشیر بھی ہیں، بھائی بھی سامنے بیٹھے ہیں، والدین بھی ہیں، ہر ایک چیز ہے، تخت مل گیا، دنیا میں تخت سے اوپر تو کچھ بھی نہیں، بادشاہت سے اوپر تو کچھ بھی نہیں، یا اللہ سب کچھ مل جانے کے بعد ایک دن موت آئے گی، ایک دن بولیے موت آئے گی۔ میں تجھ سے یوسف دعا کر رہا ہوں، خود نبی، والد نبی، دادا نبی، پردادا نبی، لیکن امت محمدیہ کو سبق دینا ہے نا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ جس وقت موت کا وقت آئے مجھے اس حال میں موت دینا کہ تو مجھ سے راضی ہو، اور جس طرح یا اللہ مجھے یہ نیک لوگوں کی اولاد میں تو نے پیدا کیا ہے نا، اسی طرح نیک لوگوں میں شامل کر دینا۔ تو یہ تبھی ہوتا ہے جس وقت بندہ کوشش بھی کرتا رہے، رب سے مانگتا بھی رہے۔ کیا کہا میں نے؟ بندہ کوشش بھی کرتا رہے، اعمال بھی نیک لوگوں والے کرتا رہے، رب سے دعا بھی مانگتا رہے، اور وہ بندہ
خوش نصیب بندہ جو نیک اعمال میں لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، نیک اعمال میں لگا ہوا ہے، خاتمہ بالخیر مانگ رہا ہے، جس وقت اس کا آخری وقت آتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس پہ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا ملائکہ کی جماعت آتی ہے، ایک فرشتہ نہیں، خوبصورت لباس میں، خوبصورت شکلوں والے، اور جنت سے ٹرے میں پھول لے کے آنے والے، جنتی لباس لے کے آنے والے، ریشمی رومال لے کے آنے والے، وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اگر چپ کا روزہ نہیں رکھا تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ فرمایا نیک بندہ جو نیکی پہ لگا ہوا ہے، موت کی فکر ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، آخری وقت ہے، فرشتوں کی جماعت پروٹوکول لے کے آئی ہے، اب فرشتے آ کے اسے بشارتیں دیتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں، اب اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہتی ہیں، فرشتوں کا حسن دیکھ کے، وہ جنتی ماحول دیکھ کے، اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارے مطمئن روح جو اللہ پہ ایمان لا کے مطمئن ہو گئی تھی، اللہ کے رسول کو آخری رسول مان کے مطمئن ہو گئی تھی، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلتی رہی، ایسی مطمئن روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا کہتی آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ ہم سب کو ایسا ہی عشق کر دے، اللہ پاک ہم سب کو یہ ساری بشارتیں نصیب کر دے۔ فرمایا فرشتے خوشخبریاں لے کے، پھول لے کے، جنتی ریشمی رومال لے کے آتے ہیں، اس کی روح کو نکالتے ہیں، آ جانا چلے کس کے پاس؟ فرمایا الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس رب کے پاس جو رب تجھ سے راضی، تو اس رب سے راضی۔ کیوں؟ اس رب نے جو حکم دیا تو نے راضی بخوشی کرنا شروع کر دیا، تو رب سے راضی رہا، جتنا نیک اعمال کرتا رہا تیرا رب بھی تجھ سے راضی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آخری وقت ہے، رب کی رضا والے پیغام سے مل رہے ہیں، فرشتے لے کے جاتے ہیں روح۔ فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فرمایا آ جانا۔ روح پوچھتی ہے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ عرشوں پہ تجھے لے کے جا رہے ہیں، آسمان سے اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ کہاں؟ فرمایا وہاں جہاں رب کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ وادخلی جنتی، آجا تیرے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ فرمایا یوں لے کے جاتے ہیں، آسمان پہ روح جاتی ہیں، فرشتے لے کے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں اس روح کے لیے، اور اللہ کے فرشتے اسے کہتے ہیں سلام علیکم، ارے تجھ پہ سلام ہو۔ تو ایسی پاکیزہ روح ہے، ایسی مطمئن روح ہے کہ تجھے سلام ہو، تجھے اچھا تو سب بولنے کیوں نو بھائی؟ ناراضگی تو نہیں کوئی؟ بولا کریں ساتھ، توجہ ہے سب کی؟ فرمایا فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، آ جانا تیرے اوپر سلامتیوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اپنے رب کے رضا والے اعمال کر کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اب تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تجھے ایک پروٹوکول دیا جائے گا، لیکن وہ بندہ جہنم والوں جو اپنی منمانی کرتا رہا، نہ رب کا پتہ نہ رب کے رسول کا پتہ، مسجد سے حی علی الصلاۃ کی صدائیں آتی رہی، حی علی الفلاح کی صدائیں آتی رہی، لیکن اسے کوئی پتہ نہیں، اس کے کان پہ جوں تک نہ رینگی۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، لیکن بدصورت شکل میں، ایسی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، یہ بندہ جان چھڑانے کی کوشش
کرتا ہے لیکن وہ اس سے روح نکال کے لے کے جاتے ہیں. اور جو نیک بندہ تھا فرمایا اس کی روح ایسے نکلتی ہے. سرکار نے مثال دی فرمایا جس طرح مشک کا پانی، مشک کا منہ کھولا جائے پانی نکل جاتا ہے آرام سے، فرمایا اس طرح نیک بندے کی روح آرام سے نکال لی جاتی ہے. اور جو گناہگار ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوتا ہے، اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے کانٹے دار جاڑی پہ جیسے ململ کا کپڑا پھینکا جائے، کھینچا جائے، تار تار ہو جاتا ہے. فرمایا اس بندے کا جسم تار تار ہو جاتا ہے، اس بندے کا سارا روح اتنا زخمی ہو جاتا ہے، اتنا دکھتا ہے کہ 300 تلوار کا زخم ایک طرف، اور موت کے وقت گناہگار کی، خطا کار کی، اللہ اور اس کے رسول کے باغی کی روح جب نکلتی ہے وہ زخم ایک طرف. اللہ ہم سب کو موت کی سختیوں سے بچائے. فرمایا یہ موت برحق ہے، اس نے آنا ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لو. اور میرے بھائیوں اور دوستو، دنیا کی کوئی بھی طاقت موت سے نہیں بچا سکتی. یہ کون ہے؟ سکندر اعظم ہے. آخری وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، اور بادشاہ ایسا کہ پوری دنیا میں تنہا بادشاہ ہے. آخری وقت ہے، موت کے وقت لوگوں سے کہنے لگا لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، ایک میری نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے بادشاہ جی؟ کہا نصیحت یہ ہے کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، کفن کے اندر نہ رکھنا. کیوں بادشاہ سلامت؟ کہا اس وجہ سے ساری دنیا کو پتہ چل جائے اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، آج دنیا سے چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا. یہ ساری کوٹھیاں بنگلے سب کچھ ادھر رہ جائیں گے. قبر میں جو ساتھ لے کے جانا ہے وہ نیک اعمال ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نمازیں ہیں، اس نے اخلاق ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں کب موت آنی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. ہر ایک بندہ موت کی تیاری کرے اور آج وعدہ کرے کہ ہم نے نماز کبھی نہیں چھوڑنی، کیونکہ موت کی تیاری میں سب سے پہلے کلمے کے بعد نماز ہے. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، جس کی نماز درست ہو جاتی ہے، اس کے باقی زندگی کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں. اور جس کی نماز درست نہیں، نماز کامل نہیں، باقی اعمال بھی اس کے درست نہیں. خود سوچئے جو اللہ سے وفا نہیں کرتا، جو اس کا خالق و مالک ہے، وہ کسی اور سے وفا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں کل ہم نے جنازہ پڑھا، ہمارے بہت ہی پیارے دوست تھے بھائی بلال صاحب کالا گجرا میں. یقین مانے ایک عام بندہ تھا لیکن حافظ قرآن تھا. جس وقت جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اگر فارغ بیٹھے ہیں دکان میں تو قرآن پڑھتے ہوئے یا درود و سلام پڑھتے ہوئے، یقین مانے ان کا جنازہ دیکھ کے آنکھوں سے آنسو بھی نکلے اور دل مطمئن بھی ہوا کہ جو بندہ اللہ کی مان کے چلتا ہے اس کا جنازہ بتا دیتا ہے واقعی یہ جنتی جا رہا ہے. اس کے پیچھے یہ جو عوام کا سمندر ہے یہ خود نہیں آیا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندے کے جنازے میں ان سفارشیوں کو بھیجا ہے، جاؤ میرا محبوب آج فوت ہو گیا ہے، جا کے سارے مل کے اس کی سفارش کرو تاکہ اس کو وہ تو بخشایا ہے، جو بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا ان سب کو بھی میں معاف کر دوں. اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.